بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھاتے ہیں، کھانا پینا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ معدہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ زندگی بھی بوجھ لگنے لگی ہے، تکلیف دے لگتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی اور اس موذی مرض کی وجہ سے زندگی کو مزید جینے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے معدہ جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، مگر ہمارے جسم کا بادشاہ ہی کمزور پڑ چکا ہے، اور اس بادشاہ کی رعایا کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ دوستو، معدے کا مرض آج اس دور میں ہر گھر کے لیے عام ہو چکا ہے۔ یہ وہ مسائل و شکایات ہیں جسے ہر گھر کا فرد خود ڈاکٹر سے بیان کرتا ہے۔ اب جس بھی گھر کی خبر لیں، اس گھر میں کم از کم 25 سال کے تمام افراد معدے کے موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کسی کا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، کسی کو قبض رہتی ہے، اور کوئی کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان نظر آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر معدہ خراب ہے تو جسم میں مزید بیماریاں جنم لینے کا خطرناک خدشہ ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، یرقان، ہیپاٹائٹس بی سی، جگر کی بیماریاں اور گردے کا خراب ہونا۔ جسم میں کئی سارے مین مسائل کا ایک ساتھ پیدا ہونا، جس سے نہ صرف انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے بلکہ دنیا سے کوچ بھی کر جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ اور سبب صرف اور صرف جسم کا بادشاہ یعنی کہ معدہ ہے۔ معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے جسم میں نہ صرف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ یہ بیماریاں جسم کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ انسان کے پٹھے بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ اثر مرد کے عضو تناسل پر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جسم کا یہ حصہ کمزور ہو جائے تو ایک شادی شدہ مرد کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس بات سے خوب واقف ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جسم کا بادشاہ معدہ کیوں خراب ہوتا ہے، معدے کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، اور معدے کو تندرست رکھنے کا آسان نسخہ کیا ہے، جو صرف دنیا کے نمبر 1 چائنیز سائنسدان کی تحقیق ہے بلکہ نسخہ حکیم لقمانی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز نہ صرف آپ کی جسم کی تمام بیماریاں آرام سے کنٹرول ہو جائیں گی بلکہ آپ کے اندر چھوٹے موٹے تمام مسائل خود بخود ریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا، اور اگر جانا بھی پڑا تو آپ دوسرے امراض کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ انشاءاللہ معدے کے مرض کی وجہ سے آپ کو دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا، اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو انشاءاللہ۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں مزید بات کریں گے، مگر حسب روایت آپ سے جس طرح ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں معدے کے خراب ہونے کی وجہ، کیونکہ جب تک آپ کو معدے کے خراب ہونے کی وجوہات پتہ نہ ہو، آپ جتنا مرضی اچھا، مہنگا اور مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروا کے دیکھ لیں، کسی بھی حکیم کے پاس جا کر دیکھ لیں، آپ کا معدہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو معدے میں جو بیسک چیز ہے جو آپ کے مرض کو بنا رہی ہے، آپ کے مرض کو بڑھا رہی ہے، آپ کو جب تک اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو آپ کے علاج میں کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور تو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو دوائیاں آپ کھا رہے ہوں گے وہ آپ کے معدے کو کور نہیں کرے گی بلکہ آپ کے مرض کو بریک کر دے گی۔ جب بریک کر دیتا ہے نا، تو جب مطلب کوئی زخم رک جاتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت بندے کو سکون ملتا ہے، تو اسی طرح وہ زخم رک جائے گا لیکن آرام نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں معدہ وجہ کیا ہے خراب ہونے کی، جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معدہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو نہیں مانتے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے تو سنت رسول نہیں تھے، تو اب سنت رسول کیوں؟ دیکھیں روز بروز گندگی، جراثیم بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب تک اسلام نہیں تھا لوگ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے براہ راست لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کی، لوگوں کو ان کی اچھی صحت کے لیے اچھے مشورے ملے، اور وہ ڈائریکٹ مشورے اللہ کے رسول نے دیے۔ اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی طبیعت ٹھیک اسی طرح بگڑتی رہے گی۔ اب بھلا اکثر لوگ کیونکہ یہود النصار کو فالو کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کی جو ہے وہ انگریزوں کی سائنس جو ہے وہ اس طرح کے کوئی نسخہ جات نہیں بتاتی اور نہ ہی سنت کا کوئی ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی یہ بات سن لیں کہ انگریز خود ہمیں بیان کریں نہ کریں، لیکن ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ کتاب اللہ اور حدیث جو ہے وہ نبی کی حدیث کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ریسرچ کو روز بروز آگے بڑھا رہے ہیں۔
آپ کے معدے کو سب سے پہلی وجہ جو خراب کرنے کی ہے وہ ہے کھانا ہاتھ دھو کر نہ کھانا۔ اگر آپ ہاتھ دھوتے بھی ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ میں نے ہاتھ دھو لیے، تو وہی موبائل آپ کھانا کھانے کے دوران یا ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے موبائل کو لگا دیتے ہیں، یا پھر وہی ہاتھ آپ کسی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، جراثیم اور جرمز دوبارہ لگ جاتے ہیں، کنفرم لگ جاتے ہیں۔ جبکہ احکامات یہ ہیں کہ آپ نے جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو لیے تو آپ نے کسی چیز سے ہاتھ صاف بھی نہیں کرنے، کسی خشک کپڑے سے بھی صاف نہیں کرنے، آپ نے صرف کھانا کھانا ہے، کھانا اور منہ کا تعلق ہو، بس ہاتھوں کا تعلق جو ہے وہ کھانے اور منہ تک ہو، کسی چیز تک ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، جس وجہ سے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیوں پھول جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، قبض رہتی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قبض کی اصل وجہ اور پیٹ پھولنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد خود کی روحانی تسکین سمجھ کے اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، وہ آپ کے کھانے کو نہ تو ہضم ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کھانے کو آپ کے معدے میں، آپ کی بڑی آنت میں حل کرتا ہے، آپ کو مسائل سے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے اور آپ کے پیٹ میں جا کے گیسز بناتا ہے مختلف طرح کے، جس وجہ سے آپ بہت سارے موذی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا۔ جو آپ کے معدے کو خراب کر رہا ہے وہ ہے ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا پانی ہرگز نہ پئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ تندرست رہے، آپ تندرست رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے، تو ٹھنڈے پانی کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ چوتھی اور آخری سب سے خطرناک چیز ہے ٹھنڈے ملٹی نیشنل مشروبات۔ عام مشروبات نہیں جو آپ گھر پہ بنا لیتے ہیں برف ڈال کے اور وغیرہ وغیرہ، بس سمجھتے ہیں کہ یہ مشروبات ہیں، وہ والے مشروبات نہیں۔ جو مشروبات میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ مشروبات کیا ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یوٹیوب ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتا کہ کسی کو بھی کسی چیز سے روکا جائے، کیونکہ یہ کمپنیاں یوٹیوب اور ٹیلی ویژن پر موٹے موٹے اشتہارات چلانے کے لیے پیسے دیتی ہیں، تو کبھی بھی کوئی بھی نیٹ ورک نہیں چاہے گا کہ ان کے نیٹ ورک پر اشتہار چلانے والے کے خلاف کوئی آواز اٹھائے یا لوگوں کو ہیلتھ میں ان چیزوں سے روکنے کے لیے مشورے دے۔ یقیناً آپ اگر ان چار چیزوں کو اپنا لیں گے، اچھی طرح اپنا لیں گے، تو آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی زندگی میں، آپ کا معدہ کبھی بھی دوبارہ خراب نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں معدے کو ریکور کرنے کی۔ معدہ ریکور کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو غلطیاں آپ کر چکے وہ ہو گئیں، لیکن اب آپ نے جو کرنا ہے معدے کو ریکور کرنے کے لیے، سب سے پہلے ہاتھ دھونے، کھانا کھانے سے پہلے تقریباً کم از کم 15 منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں، اس کے بعد کھانا بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد پانی، آدھے گھنٹے تک پانی ہرگز نہیں پینا، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ کولڈ ڈرنکس یعنی کہ ٹھنڈی مشروبات سے بالکل دور رہنا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے بھی نہیں پینی، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کھانے کو اچھی طرح چبا کے کھانا۔ کھانا جتنا بھی لذیذ کیوں نہ ہو، کیونکہ اکثر انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری نہیں کوئی ایک نہ کرتا ہو، لیکن زیادہ تر انسانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھا کھانا جب بھی ملتا ہے یا عموماً کوئی بھی کھانا ملتا ہے تو وہ کھانا جلدی کھانے کے چکر میں نوالے کو چباتے نہیں ہیں۔ نوالے کو کم سے کم 20 مرتبہ ضرور چبائیں، اور اچھی طرح چبائیں جب تک آپ کو لگے نہ کہ کوئی بھی نوالا آپ کے منہ میں اچھی طرح پس نہیں گیا۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، کھانے سے پہلے پانی اور اچھی طرح چبا کے کھانا، تو آپ کا جو قبض والا مسئلہ ہے وہ پہلے سرے سے ہی حل ہو جانا ہے۔ دوبارہ آپ کو قبض نہیں ہونی جس دن سے آپ نے کھانا اچھی طرح سے چبا کے کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی بھی آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کولڈ ڈرنکس کا استعمال چھوڑ دیں گے، چائے کا استعمال چھوڑ دیں گے، جو تیسری چیز ہے بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، یہ بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے معدے کو سکون اور آرام دینے کے لیے، دیکھیں اللہ رب العزت نے دن اور رات بنائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اچھی طرح سے کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں قدرت کا دیا ہوا کھاتے ہیں، کھا کر شام ڈھلنے کے دوران ہی وہ جو ہے نا وہ لیٹ جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اور صبح جیسے ہی نیچر کے حساب سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنے اس طلوع ہونے کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں اور سارا دن چرتے ہیں، کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں، اور شام کو اسی حساب سے سوتے ہیں جس طرح سورج ڈھل جاتا ہے۔ اور اگر آپ نیچر پر عمل کرنا شروع کر دیں، رات کو وقت پر سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تو انشاءاللہ آپ کے پٹھوں کی کمزوری، آپ کے جسم میں کپ کپی، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائیں گی۔ آخر میں جو سب سے بہترین مثال ہے وہ پنگ شن پانگ کی ہے، جو چائنا کے ایک مشہور حکیم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی صحت بنانی ہے، اگر آپ نے اپنا معدہ درست رکھنا ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ واک کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، اور اس کے دوران جب بھی آپ کو پیاس لگے تو آپ نے ٹھنڈے پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، پوری زندگی نہیں کرنا، اس کو زہر سمجھنا ہے اپنے لیے، تو انشاءاللہ جس کی عمر 50 سال ہے وہ 100 سال تک جائے گی۔ آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ان تمام خطرناک بیماریوں سے نکل جائیں گے۔ باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔